بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہ سلیمان کے فالوور اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ کافی دن ہو گئے ہیں کہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ موسمی حالات خراب تھے، جس کی وجہ سے سردی بھی زیادہ تھی، کوئی مصروفیت بھی تھی، ویڈیو نہیں بنا سکے۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس مکھی کا آپ شہد کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو شہد کی مکھی ہے، دیکھیں ماشاءاللہ جی، یہ جو اتنا میٹھا پیارا لذیذ شہد تیار کرتی ہے، تو آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسی چیز عنایت تو کی ہے نا، جس کی وجہ سے یہ تمام مکھیوں میں افضل ہو گئی۔ سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ دنیا میں تقریباً 20,000 قسم کی مکھیاں پائی جاتی ہیں، اور ان مکھیوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف شہد کی مکھی کو فضیلت عطا کی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حکم دیا ہے، اس نے اس کی نافرمانی نہیں کی۔ ہم انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے ایسے سمجھیں کہ اشرف المخلوقات کا ہمیں لقب دیا گیا ہے، اور ہم دیکھیں کتنے فرما بردار ہیں۔ اگر ہم اپنے گروان میں جھانک کے دیکھیں تو دن میں تقریباً 24 گھنٹے میں ہم 1 گھنٹہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتے، اور یہ واحد شہد کی مکھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، اس نے ساری زندگی اپنی میں سارا جو ٹائم ہے نا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارتی ہے۔ یہ نافرمانی نام کی چیز ہی نہیں ہے اس میں۔ یہ حکم کو جو ہے نا اپنے سر کے اوپر بٹھا لیتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایسی عزت بخشی ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں النحل سورت النحل کے نام سے جو ہے نا، اسی مکھی کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا نام لے کے کہا ہے کہ تو پھولوں سے پھلوں سے جا کے رس چوس، اور اتنا اعلیٰ کوالٹی کا اتنا میٹھا لذیذ مزے کا شہد بناتی ہے کہ شفاء للناس، ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مٹھاس کو، اس شہد کو شفا بنا دیا، اور اس کی جو عزت ہے وہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کر دیا ہے تو اس کا کیا درجہ ہے پھر۔ اور اسی وجہ سے ہی ہم انسان اس شہد کے پیچھے جو ہے نا بھاگ بھاگ کے کوشش کرتے ہیں، کہیں سے ہمیں 1 نمبر خالص شہد مل جائے تاکہ ہم 2 نمبر شہد سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جو ہے نا ہم اس سے شفا حاصل کر سکیں۔ اور ہمارے جیسے دنیا میں ہزاروں اللہ کے ولی پائے جاتے ہیں جو اس چیز کو بغیر سوچے سمجھے شہد میں ملاوٹ کرتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، اور یہ شفا والی چیز کو جو ہے نا کیمیکل لگا کے لوگوں کے لیے بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو خدا را ان دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں، بے شک آپ بڑی مکھی کا دیں، جنگلی کا دیں، فارمی کا دیں، لیکن عوام کو جتنی بھی کوشش ہو سکے چھوٹی مکھی کا شہد ہو، وہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ چھوٹی کا نہیں ہوتا، بڑی کا دے دیں، جنگلی کا دے دیں، لیکن کیمیکل سے بچائیں۔ اس ملک میں پہلے بھی بہت زیادہ اتنی بیماریاں ہیں کہ ہماری سوچ سے زیادہ۔ خدا را شہد بیچنے والے تمام بھائی کوشش کریں کہ کیمیکل والے شہد کے خلاف جو ہے نا خود بھی ان ایکشن ہو۔ جہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے، فوڈ والوں کو کال کریں، پولیس کو کال کریں، ان کے خلاف کارروائی کروائیں، ان کو پکڑوائیں، ان سے جان چھڑوائیں تاکہ وہ ملک میں اور بیماریاں نہ پھیلائیں۔ پہلے تھوڑی بیماریاں یار، ہر خوراک 2 نمبر ہے، ہر چیز میں 2 نمبری ہے۔ تو ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے تو ہمیں اس سے شفا لینی چاہیے۔ اور دوسری بات آ گئی کہ ہم دوست جو ہے نا کوشش کرتے ہیں، ابھی مجھے دیکھنے میرے جتنے بھی آپ فالوور ہیں، گاہک ہیں، جن کو شہد کے بارے میں اصل بات ہے، جن کو شہد کے بارے میں 10% بھی علم نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو صرف بیری کا شہد دیتے ہیں۔ ابھی میرے جتنے بھی گاہک ہیں، ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ بیری کا شہد دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ
99% اس کے چانس ہوتے ہیں اس کا موئسچر لیول جو ہوتا ہے ڈاؤن ہوتا ہے، 16 16.5 17 تک ہوتا ہے، وہ جمتا نہیں ہے۔ اور جو بیری کا شہد نہیں جمتا تو ہمارے سارے لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی شہد اوریجنل ہے، حالانکہ تمام شہد بیچنے والے مجھے کمنٹس میں بتائیں گے تاکہ دوسرے دوست بھی دیکھ سکیں کیا اوریجنل شہد جمتا ہے یا نہیں جمتا۔ پیارے بھائیوں، گرمیوں میں جتنے بھی شہد اتارے جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی کا ہو، بڑی کا ہو، پہاڑی کا ہو، جنگلی کا ہو، فارمی کا ہو، جیسا بھی شہد ہو، گرمیوں کے شہد میں مکھی پانی بہت زیادہ پیتی ہے، ہم انسان بھی پیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو شہد کے ساتھ پانی کی مقدار زیادہ جاتی ہے تو وہ جو شہد اتارتا ہے نا اس کا جو موئسچر لیول ہے نا وہ بہت ہائی ہوتا ہے، 19 20 21 اوپر بھی کراس ہو جاتا ہے جنگلی کا۔ تو وہ شہد کیا ہوتا ہے، اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، زیادہ عرصہ اس کو رکھیں گے تو وہ یا تو کھٹاس آ جاتی ہے اس میں، اگر کھٹاس نہ آئے تو وہ گھی کی طرح جم جاتا ہے سردیوں میں آ کے۔ وہ کیوں جمتا ہے؟ کیونکہ اس میں پانی کی مقدار ہوتی ہے، جب تک اس کا ڈھکن ٹائٹ ہے، بند پڑا ہے، دکان میں، مارکیٹ میں، جہاں پہ بھی، وہ صحیح حالت میں پڑا رہے گا۔ جیسے ہی آپ اس کو لے کے آئیں گے استعمال کے لیے، یہ جیسے ہے، اس کو آپ 5 سال پڑا رہے تو یہ نہیں جمے گا، نہ ہی آپ کو پتہ چلے گا، نہ ہی اس نے جمنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر موئسچر لیول تو ہے لیکن اس کو نمی کہیں سے نہیں مل رہی، یہ اس کی ایئر ٹائٹ ہے۔ جیسے ہم اس کو کھولتے ہیں یوز کرنے کے لیے ڈیلی کا، ہفتے میں 2 دن میں، 4 دن میں، اس میں سے چمچ شہد کا لیتے ہیں تو اس طرح جب کھولیں گے تو باہر سے ہوا کے ساتھ تھوڑی بہت نمی جاتی ہے۔ اور جس شہد کا موئسچر لیول جو ہے نا کم ہو، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ موئسچر لیول کو جو ہے نا تھوڑا بہت موئسچر اگر اس میں نمی چلی جائے وہ برداشت کرتا ہے۔ اور جو کمزور شہد ہوتا ہے جو پہلے گرمیوں سے اتارا گیا ہے تو اس میں موئسچر لیول پہلے سے ہی ہوتا ہے، وہ جلدی جم، اس میں نمی پکڑتا ہے اور جم جاتا ہے۔ تو ہم دوست کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے۔ میں آج کی بات بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں بہت ہی پیارے، وہ مجھ سے شہد لینے آئے، اس نے کہا مجاہد بھائی آج مجھے سچ بتائیے گا۔ میں نے کہا حکم کریں۔ وہ کہتا ہے کیا اوریجنل شہد جمتا ہے؟ میں نے کہا بالکل جمتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار ہمارے باپ دادا بزرگ کوئی نہیں مانتا اس بات کو۔ ہم دبئی میں تھے، وہ کہتا ہے دبئی میں ہم نے جب بھی جہاں سے شہد لیا ہے نا گھر پہ لے کے آئے، کچھ دن استعمال کیا اس کے بعد وہ جم جاتا تھا، ہم سمجھتے ہیں خراب ہو گیا ہے، اس کو کیسے استعمال کریں، ڈرتے ہیں۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ پورے پاکستان میں شہد بیچنے والا کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ اوریجنل شہد جمتا ہے، شرماتے ہیں کہ ہمارے گاہک خراب نہ ہو جائیں۔ پیارے بھائی میرے پاس بھی اس ٹائم شہد ہے، 500 روپے کلو ہے، 700 روپے کلو ہے، 1000 روپے کلو ہے، لیکن میں گاہکوں کو نہیں دیتا۔ بیچنے والے مجھ سے منو کے من اٹھا کے لے جا رہے ہیں، وہی شہد، فارمی شہد۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں، وہ سردیاں گزار لیتا ہے، نہیں جمتا تو گاہک خوش ہیں، 2000 روپے کلو 500 والا خرید رہے ہیں۔ اور اگر مجاہد پتافی آپ کو 500 روپے کلو ماہ رمضان میں بالکل فل آفر دیتا ہے کہ ماہ رمضان میں 500 روپے کلو بیچتا ہوں، تو لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں اس شہد میں کیا راز ہے کہ مجاہد پتافی صاحب جو ہے نا 500 روپے کلو بیچ رہے ہیں، یہ تو بیکار ہوگا۔ اور اس شہد کو جو 3000 4000 5000 روپے کلو جتنا مہنگا ملے گا وہ آپ کے لیے اتنا ہی اچھا کوالٹی والا ہے۔ تو اس بھائی نے مجھے یہی کہا ہے کہ دبئی میں ہم نے جہاں سے بھی لیا ہے وہ جم جاتا تھا۔ تو بھائی دبئی والے پاگل ہیں سارے، صرف پاکستانی ہم جو ہے نا سب سے سیانے ہیں، اللہ کے ولی وہاں کی لیبارٹریاں جدید ہیں، وہ بہت ہم سے آگے نکل گئے ہیں، ہم 20 سال بعد بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جاہلوں کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ یار میرے وہ بزرگ کہہ کے گئے ہیں کہ جو شہد جم جاتا ہے وہ 2 نمبر ہے۔ ایسا نہیں ہے، جس شہد کو نمی لگتی ہے آپ زیادہ ڈھکن کھولتے ہیں، زیادہ استعمال کرتے ہیں، ڈھکن ڈھیلا سردی میں رکھ دیتے ہیں باہر آگے پیچھے، وہ جم جاتا ہے۔ آپ بوتل کا ڈھکن ٹائٹ کر کے 1 ہفتہ بھی فریج میں رکھ دیں شہد نہیں جمتا۔ کیوں نہیں جمتا؟ آپ اس کا ڈھکن نہیں کھولتے، اس میں نمی نہیں جاتی، وہ نہیں جمتا۔ تو شہد بیچنے والے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ فریج میں جا کے 2 دن 3 دن رکھ لو، جم جائے تو 2 نمبر ہے، نہ جمے تو 1 نمبر ہے۔ تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، جا کے رکھتے ہیں، ڈھکن ٹائٹ ہے، برف والے خانے میں رکھ دیں، اوپر برف جم جائے گی، شہد نہیں جمے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نمی نہیں جا رہی۔ تو پیارے دوستو، یہ 1 نمبر 2 نمبر یا جمنے سے شہد کی کبھی پہچان نہیں ہوتی۔
سستے والے گرمیوں والے میں بار بار کہہ رہا ہوں شہد میرے پاس موجود ہوتے ہیں، جس بھائی کو چاہیے ہوں ایک نمبر شہد ہوتا ہے، 500 سے لے کر 1000 روپے تک اس کی جو ہے نا ریٹ ہوتا ہے، اور بڑے کمال کا شہد ہوتا ہے۔ لیکن آج تک میں نے کسی اپنے گاہک کو نہیں دیا، کیوں؟ ہر بندہ یہی کہتا ہے ہمیں جو ہے نا اچھے والا چاہیے۔ سیدر ہنی بیری کا طاقتور شہد ہوتا ہے، سب سے طاقتور شہد، سردیوں میں بچوں کے لیے، کھانسی کے لیے، سب کے لیے وہ فٹ ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی ہستی نہیں ہوتی اچھا شہد خریدنے کی، وہ ہلکے والا بھی لے کے بے شک جم جائے، اپنے بچوں کو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ قرآن اور سنت کے مطابق اس کو شفا ملے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ میرا آپ سب کو چیلنج ہے، پورے پاکستان میں کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ ہمارا شہد نہیں جمتا تو اس کو میرے سامنے لے آئیں، میرے ساتھ وہ شرط لگائے، جتنے کی بھی لگانے کے تیار ہو، میں اس کے لیے حاضر ہوں 24 گھنٹے، کہ وہ میرے ساتھ شرط لگائے۔ اور اگر آپ نے پھر آزمانا ہے، ایک اور آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اپنے گھر میں کر کے دیکھیں۔ آپ نے اپنے گھر سے چھوٹی مکھی کا یا بڑی کا جو بھی شہد اتارا ہے، جن کے زیادہ درخت ہیں، باغات ہیں، ان کو تو پتہ ہے، میں نے ان میں سے جس سے بھی پوچھا وہ کہتے ہیں بڑی مکھی ہمارے باغ میں بیٹھتی ہے، ہم اتار کے صاف کر کے رکھتے ہیں، سردیوں میں وہ جم جاتا ہے۔ ان کو تو انفارمیشن ہے، ان کو تجربہ ہے، پتہ ہے۔ اور چھوٹی کا کہتے ہیں نہیں جمتا، میں نے کہا کیوں نہیں جمتا؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ بول بھائی اس لیے نہیں جمتا، وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، چھوٹی سی شیشی میں آپ کی امی ابو بھائی کسی نے بھی چھپا کے رکھا ہوتا ہے، وہ مہینے میں 15 دن میں ایک دفعہ کھولتا ہے، تھوڑا سا نکالتا ہے اور پھر چھپا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں جمتا کہ وہ چھپا پڑا ہے، ڈھکن ٹائٹ ہے، اس کو کہیں سے نمی نہیں مل رہی۔ اور جو آپ خرید کے لاتے ہیں اس کو ڈیلی کھولتے ہیں، ڈیلی سونگتے ہیں، ڈیلی کھاتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا اگر جم جاتا ہے تو آپ کہتے ہو یار یہ تو چینی والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے گھر میں اگر اس ٹائم شہد ہے تو تجربہ کر کے دیکھنا ہے، اپنے شہد کو جو ہے نا اس کا ڈھکن ڈھیلا کریں، باہر سردی میں رکھیں 2 4 دن، وہاں پہ ایک آدھا دن آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اس کا ڈھکن اتار کے بھی رکھ دیں، جانی تو نمی ہے نا، اس میں پانی تو نہیں ڈال رہے آپ، جب نمی جائے گی آپ کو اسی چھوٹی مکھی کے شہد کا تسلی ہو جائے گی کہ واقعی جمتا ہے یا نہیں جمتا۔ یہ آپ کو چھلی نظر آ رہی ہے، اس کو بھی میں اگر آپ کے سامنے نچوڑ کے 3 دن باہر چھوڑ دوں کھلے برتن میں، یہ بھی جم جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نمی سے شہد ہمیشہ جمتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جمے ہوئے شہد کو زبان پہ رکھیں، غور سے سنیے گا، جمے ہوئے شہد کی چمچ کو زبان پہ رکھیں، اگر وہ خود پگھل کر آپ کی زبان پہ خود پگھلنا شروع ہو جاتا ہے گھی کی طرح، تو سمجھیے شہد ایک نمبر ہے، اس میں نہ کوئی 2 نمبری ہے، نہ چینی ہے، نہ فراڈ ہے، سستے والا ہے بے شک، وہ ہے ایک نمبر۔ اور اگر اس میں چینی کی کرکراہٹ آتی ہے، آپ کو دانت دینا پڑتا ہے، تو پھر سمجھیے گا اس میں شیرہ مکس ہے۔ تو یہ آسان سا طریقہ ہے۔ باقی جو ہے نا پاکستان کے بزرگوں کی بات سننی ہے تو پھر وہ لیبارٹریاں، وہ جدت، وہ سارا جھوٹ ہے، پھر آپ سچے ہیں۔ اور اگر سچائی کا سامنا کرنا ہے تو پھر اوریجنل شہد جمتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جمتا، وہ کیمیکل لگاتے ہیں، وہ اتنا گرم کرتے ہیں، شہد کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، پھر جا کے ان کا شہد نہیں جمتا۔ تو خدا را اس ظلم سے بچیے، ایک نمبر شہد کو استعمال کریے، جم جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس کو سونگھتے ہیں تو اس میں سے کھٹی ہوا آتی ہے، یار ایسا نہیں ہے، شہد 100 سال تک بھی خراب نہیں ہوتا۔ احرام مصر سے جو ڈمیاں نکل رہی ہیں ان کے اوپر سننے میں یہی آیا ہے، میں نے جو ہے نا کہ ان کے اوپر جو مثالیں لگائے گئے تھے نا 100 سال پہلے بھی، کئی 100 سال بلکہ، تو ان میں شہد کا استعمال کیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ شہد خود خراب ہوتا ہے، جو شہد کے اندر چیز آ جائے اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیتا۔ اور آج سے کچھ سال پہلے، کئی سال پہلے سمجھ لیں فریج نہیں ہوتا تھا، تو بادشاہ جو ہوتے تھے نا، جو بادشاہ ہوتے تھے سلطنت کے مالک، ان کے لیے جو پھل رکھے جاتے تھے، ان کے لیے جو فروٹ تازہ رکھے جاتے تھے، اگر انگور کا موسم ختم ہے اور بادشاہ نے انگور مانگ لیا کہ میرا موڈ ہے، تو وہ کہاں سے کھائے گا؟ وہ کیا کرتے تھے، شہد کے بڑے جو ہے نا مٹی کے برتن بھر کے رکھ دیتے تھے، ان کے اندر وہ فروٹ چھوڑ دیتے تھے، ڈبوں کے اندر رکھ دیتے تھے، اور 3 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی جب ان کو وہاں سے نکالا جاتا وہ بالکل ٹھیک حالت میں ہوتے تھے۔ تو پیارے دوستو، اس لیے شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے۔
یہ جو 2 سال کی لکھی جاتی ہے یہ فارمیلٹی ہے، سرکاری طور پہ سطح پہ وہ لکھواتے ہیں تو لکھی جاتی ہے، باقی جم جائے اس میں کھٹی ہوا آ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہ شاید خراب نہیں ہوتا، وہ بچوں کے بڑوں کے قابل استعمال ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں جو کلر چینج کر جاتا ہے، کالا کالا ہو گیا، اس کو سمجھے کوئی کیمیکل لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں جو ہے نا کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ لہٰذا احتیاط کیجئے، جمے ہوئے شہد سے نفرت نہ کیجئے، وہ شہد اچھا ہے، اوریجنل ہے، نہ اس کو کسی نے آگ پہ چڑھایا ہے، نہ اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، وہ ایک نمبر ہے۔ تو آپ ہمیشہ اصلیت کو جو ہے نا جھٹلانے سے کچھ نہیں بنتا۔ کچھ لوگ ہوں گے یہاں پہ کہیں گے کہ مجاہد غلط کہہ رہا ہے، لیکن جب آپ نیٹ کے اوپر جائیں، یوٹیوب کے اوپر جائیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ سرچ کریں گے تو حقیقت واضح ہو جائے گی آپ کے اوپر۔ تو کوشش کیجئے، 1 نمبر شہد خریدیے، جم جائے تو 2 نمبر بنا کے پھینک نہ دیجئے، ضائع نہ کیجئے، قیمتی چیز ہے، یہ شفا والی چیز ہے، قرآن و سنت کے مطابق اسے بسم اللہ پڑھ کے آپ استعمال کریں، نہار منہ۔ آپ کو نزلہ ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، وزن وغیرہ کم کرنا ہے، صبح کا ٹائم گرم پانی میں اس کو یوز کریں تو انشاءاللہ بہت افادیت ہوگی۔ شام کو سوتے ٹائم بچوں کو دودھ میں تھوڑا سا گرم میں ڈال دیں، 1-2 چمچ، تو بچوں کو بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ آگے ہر ایک دوسرے دن چلتے رہیں گے، ویڈیو بناتے رہیں گے شہد کے حوالے سے، مزید اس میں آپ کو جو ڈیٹیل ہے مزید میں دیتا رہوں گا۔